بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے میں ہوں وحید رنجا۔ اللہ کے فضل کرم اور رحمت سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کے حضور سب دوستوں کے لیے دعا گو ہوں۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ آج گزر گیا اور آج دوسری تراویح بھی ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں اس رحمتوں والے مہینے سے اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمیں ڈھیر کمائیاں نیکی کمانے کی توفیق دے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ گپ شپ میں آج میں آپ سے ایک کتابی واقعہ ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جس سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے، کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی گود سے لے کے گور تک بندے کو علم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور یہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جس میں ہمیں کچھ سبق ملتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ چند لڑکے یونیورسٹی کالجز کے پڑھے لکھے یا پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کسی دریا کے کنارے سیر پہ گئے۔ وہاں پہ ان کا پروگرام بنا کشتی رانی کا، کہ کشتی میں سیر کی جائے دریا کی۔ تو ایک ملاح کے ساتھ انہوں نے بات کی، کشتی میں بیٹھے اور دریا کی سیر کو نکل پڑے۔ اب کشتی آگے گئی، بائی چانس یہ ہوا کہ دریا میں یکدم طغیانی آ گئی، یا دریا کے کسی بھنور میں وہ کشتی پھنس گئی۔ اب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، وہ بابا سے جو ملاح تھے، ایک میچور عمر کے، وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جناب کیا پڑھا؟ اس نے کہا جی بیٹا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، میں تو ملاح ہوں، بچپن سے شروع کیا اور ادھر بس یہی کرتا رہتا ہوں۔ ان بچوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ جناب تساں تے آدھی عمر ضائع کر دی، آپ نے تو آدھی عمر ضائع کر دی کہ آپ نے کچھ علم حاصل نہیں کیا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ آپ کو آتا نہیں ہے، تو آپ نے تو آدھی عمر ضائع کر دی۔ خیر وہ اتنے میں وہ کشتی پھنس گئی بھنور میں۔ اس نے ملاح نے بہت کوشش کی نکالنے کی اس کو، لیکن کشتی نہیں نکل رہی۔ جب وہ نا امید ہو گیا کہ اب حالات کچھ اور ہی ہوں گے، تو اس نے ان سب بچوں سے، لڑکوں سے پوچھا کہ جناب آپ میں سے تیرنا کس کس کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی نہیں، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، ہمیں تو تیرنا نہیں آتا۔ تو اس ملاح نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ پتر میری تو ادھی ضائع ہوئی ہے تو تہاڈی اج ساری ضائع ہو چلی جائے۔ اتنا کہہ کے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ تو تیرتا ہوا نکل گیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اللہ جانے۔ لیکن اس کہانی میں، اس کہاوت میں کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو بڑوں کے ساتھ اپنے چار لفظ پڑھے ہوئے، اپنی ڈگری یا اپنے جو ہم پڑھ جاتے ہیں، اور کسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کے اپنی علمیت کو جھاڑنے کا یہ قطعاً اصول نہیں بنتا، اور نہ یہ وہ موقع ہوتا ہے۔ بڑوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، اور ہر بندے میں کوئی نہ کوئی، اگر کسی میں علم کی کمی ہے تو اس میں کوئی اور فن ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے فن میں، اس میں جتنا ماہر ہے اس کی عزت اور اس کا مقام اسی لحاظ سے طے کیا جاتا ہے۔ نہ کہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کا جو مقام ہے وہ آپ انجینئرنگ کے امتحان سے سیٹ کریں، ایک لاء کے اسٹوڈنٹ کا آپ میڈیکل کے بیس پہ ایویلیویٹ کریں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ جس کا جو کام ہے وہ اسی حساب سے ایویلیویٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک ملاح ہے تو اس کو اسی حساب سے کرنا چاہیے، اس کے آگے انجینئرنگ کی تھیوریاں پیش کر کے اپنا علم نہیں جھاڑنا چاہیے۔ اور دوسرا کہ بڑی عمر کے جو بندہ ہے، آپ کس سے ایج میں بڑا ہے، اس کی اس طرح تذلیل یا اس کی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا علم آپ کو مبارک، اس کا ادب احترام اگر آپ کو آپ کا علم نہیں سکھاتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات، کل میری بھائی سے بات ہو رہی تھی تو یہ بات ایسے ہی کسی بات میں یہ چیز آ گئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، کہ جس سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ سبق یا کوئی چیز، تو اس کو اپنے ساتھ ڈسکس شیئر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں
اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور مختلف جو علم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ادب اور جو تربیت ہے وہ بھی لیتے رہنا چاہیے، وہ بھی ہمیں اللہ پاک اچھی دے۔ باقی رمضان چل رہا ہے، آج دوسری رات گزر رہی ہے، اسی طرح یہ گزر جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا جو سیزن ہے اس میں ہمیں کمائی کرنے کی توفیق دے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔